پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیک اولاد کے لیے بھی کوشش کے علاوہ اور دعائیں بھی ہمیں سکھائی گئی ہیں، جیسے ان کی پیدائش سے پہلے ہی دعا کرنا، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر. یعنی ابھی اولاد ہوئی نہیں لیکن پہلے سے ہی دعا مانگنا شروع ہو جائے انسان کہ اللہ مجھے نیک اولاد دینا. اور پھر یہ کہ شادی کے وقت ایسی عورت کا انتخاب کرنا جس کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو، یعنی یہ ہمارے دین میں پسندیدہ چیز ہے. پھر اسی طرح شادی سے ملنے والی جو نیک اولاد ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اور یہ والدین کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے. جہاں تک اولاد کی تربیت کا تعلق ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی ماں باپ دونوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ان کی تربیت میں کیا کوشش کی. پھر اسی طرح اولاد کا پہلا حق کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو، یعنی نیک عورت کا انتخاب کرو، اور دین میں ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے دو. پھر اسی طرح اچھے باپ کا انتخاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو. یعنی اوباش آوارہ لڑکے ہوں تو پھر ان کے ساتھ شادی نہیں کرو، کیونکہ شادی کے بعد کیا ہوگا، آپ کی بیٹی کو مصیبت میں ڈال دے گا. فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا، یعنی پھر فساد ہی فساد، بگاڑ ہی بگاڑ. پھر اسی طرح ولادت سے پہلے شیطان سے حفاظت کی دعا سکھائی گئی کہ جب شوہر بیوی ایک دوسرے سے ملیں تو دعا پڑھیں، جیسے حضرت مریم کی والدہ نے دعا پڑھی تھی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں اس بچی کو بھی اور اس کی آئندہ آنے والی ذریت کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے بچا کر. پھر یہ کہ بچوں کو سب سے پہلے توحید سکھانی چاہیے، بچپن سے ہی بچوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے، دین کی تعلیم سیکھنے میں رغبت دلانی چاہیے، اچھے اخلاق کی تعلیم دینی چاہیے، ہر چیز کے مینر سکھانے چاہیے. اور پھر اس کے لیے اگر سرزنش بھی کرنی پڑے، ڈانٹنا بھی پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اپنے ساتھ نیک کاموں میں شامل کرنا چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، کعبہ کی تعمیر میں کس کو ساتھ شامل کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو. پھر اولاد کے درمیان عدل کرنا چاہیے، بچوں سے پیار کرنا چاہیے. کچھ ماں باپ بچوں سے پیار نہیں کرتے، ایسے والدین کی مذمت کی گئی ہے. پھر اولاد کے بالغ ہو جانے کے بعد ان کی شادی بھی کرنی چاہیے، یعنی اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے. ابن عباس کہا کرتے تھے جس کو اللہ بیٹا عطا کرے اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے، جب وہ بالغ ہو تو اس کی شادی کر دے. سعید بن عاص کہا کرتے تھے اگر میں اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے دوں، اس کو حج کروا دوں، اس کی شادی کر دوں تو میں نے اس کا حق ادا کر دیا اور میرا جو اس پر حق ہے وہ باقی ہے. یعنی بچوں کے اوپر حق پھر بھی باقی رہیں گے، لیکن ماں باپ نے اپنا فرض پورا کر دیا اگر یہ 3 کام کر لیے. کون سے؟ قرآن کی تعلیم دے دی، حج کروا دیا، شادی کر دی. اس کے بعد وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں، لیکن بچوں کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری مرتے دم تک رہتی ہے. قتادہ کہتے ہیں اگر لڑکا بالغ ہو جائے اور اس کا باپ شادی نہ کرے بچے کی اور وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے، یعنی کسی برائی میں پڑ جائے، تو باپ گناہ گار ہوگا. یعنی وہ لڑکا تو ہوگا ہی یا لڑکی تو ہوگی ہی، لیکن ماں باپ بھی گناہ گار ہوں گے. تو اس لیے شادی کے معاملے میں انسان کوشش ضرور کرے، رشتہ نہیں ملتا یا کوئی اسباب نہیں بن رہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ماں باپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھا گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فکر ختم ہو گئی ہے اور بعض ماں باپ نے تو یہ چیز اولاد پر ہی چھوڑ دی ہے. پھر اسی طرح یہ بھی خوشخبری سن لیجئے کہ والدین کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اس لیے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں. یعنی خاص طور پر اگر بچے جو ہے وہ دور ہوں یا آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہیں اتر رہے ہوں تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنے اولاد کے لیے دعا. تو اس لیے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور ان دعاؤں میں ربنا ہب لنا من ازواجنا، جن کو آتی ہے وہ بھی پڑھے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما.